راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری خدا تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، اور زندگی کے ہر ایک معاملے میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ آپ پر ہمیشہ بڑھا رہے، آمین۔ سامعین، ارد گرد ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا ہو انہیں بار بار یاد دلانا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ تو خاص طور پر یہ ذمہ داری کسی کو سونپ دیتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے تو مجھے یاد کروا دینا، اور اگر انہیں کوئی یاد کروانے والا نہ ہو تو اپنی اس عادت کی وجہ سے وہ بہت سے اپنے اہم کام جو ہیں انہیں کر نہ پائیں، اور اس طرح سے انہیں بہت سا نقصان اٹھانا پڑے۔ ایسے ہی ایک لڑکے کی بات مجھے بھی یاد ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ضروری کاموں کو کرنے کے لیے دوسروں کو کہتا کہ مجھے اس کام کا یاد کروا دینا، اس کے گھر والے اسے بار بار کہتے، پھر جا کے وہ کوئی کام کرتا، اور کبھی کبھی تو گھر والوں کو اس سے کوئی کام کروانے کے لیے زبردستی اسے دھکیلنا پڑتا تھا، اور اس کی یہ عادت شادی کے بعد بھی جاری رہی، جس کی وجہ سے اس کی بیوی اور گھر کے بہت سے اور افراد بھی اس کی اس عادت کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوتے تھے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی عادات کو درست کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہماری بری عادات پختہ ہو جائیں اور ان کی وجہ سے ہمیں اور دوسرے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے۔ آئیے سامعین، ابھی اپنی رہنمائی کے لیے سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس اور برکت پاتے ہیں۔ اے خداوند، میں نے تیری دہائی دی ہے، میری طرف جلد آ۔ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پہ کان لگا۔ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو، اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند۔ اے خداوند، میرے منہ پہ پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور ہر ایک وہ شخص جو مشکل حالات میں خدا تعالیٰ سے مدد کا طالب ہوتا ہے، اسے پکارتا ہے، خدا اس پر رحم کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اور کبھی بھی اسے شرمندہ ہونے نہیں دیتے۔ آئیے اس خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتے ہیں، اور مل کر آج کا بابرکت سا حمدیہ گیت گاؤ سنا سنتے ہیں۔ تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا۔ سچیاں دی ٹولی وچ دل نال گاواں، سچیاں دی ٹولی وچ سچیاں دی ٹولی وچ دل نال گاواں، سنا سناواں میں رب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا۔ کم خدا دے ہتھ
خط ہے وڈیرے کم خدا دے صاف لب دی تسی گاؤ سنا تسی رب دی تسی گاؤ سنا سنا ہم نے آج کا ہمدیہ گیت، اور ابھی آپ سبھی ساتھی پروگرام کا پتہ نوٹ فرما لیجئے تاکہ آپ پروگرام سن کر کسی بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے ہم سے رابطہ کر سکیں اور پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ تو آپ ہمیں فون کال اور SMS کر سکتے ہیں اور پروگرام کے بارے میں بتا سکتے ہیں، جس کے لیے آپ نمبر استعمال کریں گے 0333 4825 واٹس ایپ پر رابطہ کرنے کے لیے نمبر ہے 0305 3377 310، اور آپ ہمیں ہاتھ سے خط لکھ کر بھیجیں گے، جس کے لیے پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد، پاکستان۔ فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد، اور YouTube چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز۔ تو ضرور ہم سے رابطے میں رہیے گا اور پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا اور اپنی پسندیدگی کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا۔ ابھی عبدالغفور کیسر صاحب نے ہمیں ہاتھ سے خط لکھ کر بھیجا ہے، بہت ہی خوبصورت خط ہے، مختلف رنگوں کا استعمال کیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی طاہر منیر طاہر صاحب اور چودھری فہیم نور صاحب بھی لکھتے ہیں بہاول نگر سے، اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی عادل مشتاق کی میزبانی میں سنا، ابتدائی گفتگو آپ کو بہت پسند آئی ہے، تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سے بھی آپ نے بہت برکت پائی ہے، اور سرائے کے ڈرامے سے بھی آپ کو بہت اچھا سبق ملا ہے، آپ بیتی بھی بہت سبق آموز لگی۔ عبدالغفور کیسر صاحب، طاہر منیر طاہر صاحب اور چودھری فہیم نور صاحب اپنا بہت ہی قیمتی وقت نکال کر پروگرام راہ زندگی سننے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی محنت سے ہاتھ سے خط لکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں آپ کا یہ خط موصول ہوا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ محبتوں کے اس سلسلے کو اسی طرح سے جاری رکھیں۔ مس دیا زینب صاحبہ لکھتی ہیں مظفر گڑھ سے، اور آپ نے میسج لکھ کر بھیجا ہے انگلش میں، کہتی ہیں کہ پروگرام راہ زندگی باقاعدگی سے سنتی رہتی ہوں، سارے سلسلے بہت پسند آتے ہیں، بہت ہی معلوماتی پروگرام ہے، تفریحی پروگرام ہے،
اور خاص طور پر آپ کو ڈرامہ چراغ راہ بہت پسند ہے، جس میں آپ کو مختلف نبیوں کی حالات زندگی کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مس دیا زینب صاحبہ، آپ نے میسج کیا، ہمیں بہت خوشی ہوئی اور ہم نے آپ کے میسج کو پروگرام میں شامل بھی کیا ہے اور چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی پروگرام میں آپ میسج بھیجتی رہیں اور ہمیں ہمیشہ آپ کے میسج کو شامل کر کے بہت خوشی ہوگی۔ مظفر گڑھ ہی سے دوسرا میسج آیا ہے ملک اللہ بچایا کھوکھر صاحب کا، جو کہتے ہیں کہ راہ زندگی کی ساری ٹیم کو سلام اور میں بالکل خیریت سے ہوں، پروگرام راہ زندگی باقاعدگی سے سنتا ہوں، سبھی سلسلے بہت معلوماتی ہیں، مجھے بہت پسند ہیں اور آپ کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میرا میسج پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملک اللہ بچائے کھوکھر صاحب، جب بھی آپ میسج لکھتے ہیں، بلکہ باقاعدگی سے آپ میسج لکھتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی بھی ہوتی ہے اور ہم یقینی طور پر آپ کے میسج کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آپ کی اس محبت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آصف گل صاحب لکھتے ہیں چک جمرہ فیصل آباد سے اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی بہت ہی اچھا پروگرام ہے، سن کر بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ آصف گل صاحب، آپ کے اس مختصر سے اور بہت ہی محبت سے بھرے ہوئے میسج کے لیے آپ کا شکریہ۔ ننکانہ صاحب سے بھی ہمارے پاس ایک خط ہے شہزاد عظیمی صاحب کی جانب سے اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی شاہکار ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت سی نصیحت آموز باتیں ہیں اس میں، اور آپ نے جن سلسلوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے جو آپ کو بہت پسند ہے وہ ہے حادثات سے بچاؤ، آئینہ، کائنات کی سیر اور سرائکی ڈرامہ، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سارے سلسلے بہت اچھے لگتے ہیں اور ریگولرلی میں پروگرام راہ زندگی کو سنتا رہتا ہوں۔ تو شہزاد عظیمی صاحب، آپ نے وقت نکال کر خط لکھ کر ہمیں بھیجا ہے بہت ہی محبت سے اور پروگرام راہ زندگی کو سراہا ہے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ پروگرام میں شامل ہونے کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ یہ تھے آپ سبھی کی جانب سے بھیجے گئے خطوط اور میسیجز۔ آئیے ابھی سنیں ڈرامہ چراغ راہ، جس میں آج حضرت یوسف کی زندگی کے حوالے سے ہم سنیں گے قسط نمبر 4۔ بھائیو، یہ یوسف ہے، لو وہ پھر آ گیا، یہ پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ سلام بھائی شمعون، سلام بھائی لاوی، آ گئے؟ خواب دیکھنے والے کیوں آئے ہو؟ اپنا رعب دکھانے کے لیے آئے ہو ہمیں۔ بھائیو، مجھے ابا جان یعقوب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ہماری جاسوسی کرنے کے لیے؟ یہی مطلب ہے تمہارا؟ نہیں، آپ کا حال جاننے کے لیے یہ کھانے کی چیزیں بھی لایا ہوں۔ اپنے اس شاہی چوغے میں؟ تیرے لاوی، نہ مارو۔ لاوی بھائی، آپ مار رہے ہیں؟ آپ یہ رنگ برنگا چوغا پھر دکھانے آ گئے؟ شمعون، ہمارے ابا جان یعقوب نے دیا تھا مجھے یہ چوغا۔ مجھ سے بھی کچھ لے لو۔ شمعون، مت مارو اس کو۔ روبن، تم اس معاملے میں نہ آؤ۔ تو ہمارے باپ نے تمہیں یہ چوغا دیا اور تمہارے یہ خواب وہ بھی انہوں نے دیے؟ نہیں شمعون بھائی، خواب تو میرے اپنے تھے۔ سن لیا بھائیو، خواب تو میرے اپنے تھے۔ اچھا، تو پھر یہ لو خوابوں کا انعام۔ اور یہ تمہارے چوغے کا۔ آؤ بھائیو، بھائیو کیا کرنے لگے ہو؟ ٹھہرو، مر جائے گا، ٹھہرو، سوچ لو کچھ۔ ہاں، اسے باندھ دیں۔ ہاں باندھ دو۔ کوئی رسی ہے؟ ہے میرے پاس، یہ ہے شمعون، جکڑو اسے۔ اب نہیں ہل سکتے۔ چھوٹے بھیا، دیکھ لیا تم نے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ابا جان کو پتہ لگے گا تو کیا کہیں گے؟ روبن، تم ٹھیک کہتے ہو، اگر اس چغل خور نے جا کر بتا دیا تو خیر نہیں، اسے مارنا ہی پڑے گا۔ نہیں لاوی، نہیں، ایسا کرو، لڑکے کو اس اندھے کنویں میں ڈال دو، مرنا ہوگا تو مر جائے گا، لیکن اپنے بھائی کا خون تو نہ کرے۔ ہاں، کنویں میں ڈال دو۔ ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن پہلے یہ رنگ برنگا چوغا اتارو۔ نہیں، اس میں ڈالو۔ نہیں، ڈال دو، کنویں کو پتھر سے ڈھانک دو۔ ٹھہرو، شمعون بھائی، لاوی بھائی اور روبن بھیا،
लावी, आग बुझ रही है, लकड़ियां दो। ये लो। शमौन, हंडिया में से कुछ गोश्त निकाल कर दो। यहूदा, क्या हुआ तुम्हें? खाओगे नहीं? मुझे भूख नहीं। काश मैं रॉबिन के साथ ही चला जाता। यहाँ हम खाना खा रहे हैं, उधर यूसुफ। वो जवान है, कई दिन जिंदा रह सकता है उस कुएं में। शमौन, तुम उसे यहीं छोड़ जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा तुमसे? इस काम में तुम भी शामिल हो। हमारे जाने के बाद अगर किसी ने उसकी चीखें सुन ली तो फिर? तुम ठीक कहते हो यहूदा। आओ फिर उसे कत्ल कर डालें। ठीक। इसे अभी खत्म कर डालो। नहीं, अपने भाई को नहीं। भाई जल्दी करो, जल्दी करो, कोई देख लेगा। नहीं लावी, हम इसका खून अपने सर नहीं लेंगे। सुनो शमौन, वो हमारा भाई है। मुजरिम तो हम पहले ही हैं, अब काम खत्म ही करना चाहिए। हाँ, अब यही तरीका है। करना ही पड़ेगा। लावी, यहूदा, भाइयों, लोग और ऊंट, काफिला आ रहा है। सुनो भाइयों, अपने भाई को कत्ल करने से क्या मिलेगा है? बताओ क्या मिलेगा? क्या कह रहे हो तुम यहूदा? क्यों ना हम यूसुफ को इन आदमियों के आगे बेच डालें। हाँ, गुलाम को खुशी से खरीदेंगे। बेच दे, इस तरह उसका खून हमारी गर्दन पे नहीं होगा। हाँ हाँ, बेच डालो इसे। ठीक है। चलो फिर जल्दी करो, यूसुफ को कुएं से निकालें। मेरी मदद करो, पत्थर हटाएं। आशर, जाओ रस्सी लेकर आओ। ओ दोस्तों, दोस्तों आओ, कुछ देर यहाँ ठहर जाओ, आग के पास आराम कर लो। ठीक है, हम कुछ देर यहाँ ठहरेंगे। भाई पानी लाओ। हम मदियानी हैं, मिस्र को जा रहे हैं। आपका खेमा देखा तो इधर आ गए। कुछ पानी मिल जाएगा? पहले आप पानी पिए जनाब। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। आप कौन हैं? हम सब यहाँ भाई हैं, हबरून के रहने वाले। मेरा नाम यहूदा है। हम इधर डोथन में अपने बाप याकूब की भेड़ों की देखभाल कर रहे हैं। सब के सब यही है ना? सब, रूबन के सिवा, वो हमारा बड़ा भाई है। ये जमीन पर कौन पड़ा है? जख्मी है। वो ये गुलाम है। बदमाश को हमने इसकी गुस्ताखी की सजा दी है। गुलाम है तो मेरे पास बेच दो इस लड़के को। ठीक है, सोचते हैं, मगर कीमत ठीक होनी चाहिए। लेकिन देखो यहूदा, मिस्र में आज का बड़ा मंदा है, ज्यादा दाम ना लगाना। चलो कीमत तय हो गई। चांदी के 20 सिक्के। ठीक है। और लड़के सुन। जी चाचा जान। इस लड़के को अपने ऊंट पर बिठाओ, लेकिन गर्दन में रस्सी डाल लेना, समझे? पानी भी भर लें उस कुएं से, ये वाला तो खुश्क है। अच्छा, अब चलना चाहिए। सारी रात सफर करना है। अच्छा, खुदा हाफिज हबरूनी दोस्तों, खुदा हाफिज। हम सुन रहे थे ड्रामा चिरागेरा। भाइयों ने हजरत यूसुफ को बेच दिया और यूं मालूम होता है कि अब उनकी जिंदगी बहुत कठिन होगी, लेकिन खुदा ताला के इंसान की भलाई के लिए जो मंसूबे हैं वो हर सूरत में पूरे होकर रहते हैं जब इंसान खुदा के साथ वफादार होता है, फिर चाहे कोई भी शख्स कितनी ही मुश्किलात पैदा करने की कोशिश क्यों ना करे। आइए अभी एक तनकीदी सिलसिला सुने, सिलसिला आईना, जिसमें आज बातचीत हो रही है गर्मी और झाड़े के दरमियान, और दोनों अपनी अहमियत को साबित करने के लिए खूब जोरों शोर से दलाइल दे रहे हैं। आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं,
اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ ارے ارے ارے، گرد سے اٹی، پسینے میں شرابور، کہاں جا رہی ہو گرمی؟ او جاڑے، سردی کے مارے میں دیکھنے جا رہی ہوں اپنی عوام کو، جنہیں مشکل سے تمہارے چنگل سے چھڑایا ہے میں نے۔ شکر کرو میں ابھی موجود ہوں، ورنہ تم تو لوگوں کو مار ہی ڈالو۔ اوے منہ بند کر اپنا، لوگوں کو میں نہیں تم مارتے ہو۔ بیچارے لوگ تمہاری موجودگی میں سردی سے کانپتے پھرتے ہیں، ہر وقت بستروں میں چھپے رہنا پڑتا ہے، کوئی کام بھی کرتے نہیں بیچارے۔ نہیں نہیں بہن، میں اتنا ظالم نہیں ہوں، تمہاری طرح نہیں ہوں میں گرمی۔ میں تو انہیں آرام پہنچانے کی غرض سے نرم نرم بستر میں لیٹنے کا موقع فراہم کرتا ہوں، اور لوگوں کو جان سے مار دینے کا ظلم تو تم کرتی ہو گرمی، تم۔ اپنا منہ سنبھال کر بات کر جاڑے، میرے ہونے سے انسان میں زندگی آتی ہے، انہیں کام کاج کرنے کا موقع ملتا ہے، فصلیں پکتی ہیں، لوگ بیماریوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ کیا ہوا اگر تھوڑا بہت پسینہ نکل آتا ہے تو؟ اچھا تم سمجھتی ہو لوگ بیماریوں سے آزاد ہو جاتے ہیں؟ تمہارے علم میں اضافے کے لیے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں گرمی، تمہارے ہوتے ہوئے یعنی گرمی میں بیماریاں زیادہ پھیلتی ہیں۔ جھوٹ بول رہے ہو تم جانتے نہیں بیماری جراثیم سے پھیلتی ہے، اور میں جراثیموں کو اپنے زور اور طاقت سے کچل کر رکھ دیتی ہوں، یعنی نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل ٹھیک کہا تم نے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، یعنی انسان ہی زندہ نہ رہا تو بیماری کیسی؟ وہ تو بیچارہ تمہارا ذکر سن کر ہی اگلے جہان سے دھار جاتا ہے۔ بس بس جاڑے، اب میرے منہ نہ لگو، اپنا سوچو اپنا۔ تمہاری عمل کی خبر سنتے ہی لوگوں کو فکر پڑ جاتی ہے، اپنے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے سارے گھر والوں کے لیے کپڑے جمع کرنے کی۔ بیچاروں میں کھانے کی سکت ہوتی نہیں، مگر بھاگتے ہیں لنڈے بازاروں میں، کپڑے چھانٹتے چھانٹتے دوسروں کی بیماریاں اپنے گلے لگا لیتے ہیں۔ یہ تمہاری سوچ ہے بہن گرمی، جسے تم مصیبت سمجھتی ہو وہی وقت لوگوں کے لیے عیش کا ہوتا ہے۔ نئے نہ صحیح، چلو سیکنڈ ہینڈ کپڑے ہی صحیح، جنہیں پہنتے ہی ان کی شان بڑھ جاتی ہے اور وہ دنیا میں سر اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ، کیسی بے شان بات کی ہے تم نے۔ ایسی جھوٹی شان سے بہتر ہے انسان کم کپڑے پہن کر زندگی گزارے، اسی لیے تو میرے ہوتے ہوئے انہیں کم سے کم کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کم کپڑوں کے جو جسم جلتا ہے ان کا، اچھا خاصا رنگ ڈھنگ کا انسان پیٹ ڈھنگا بن جاتا ہے۔ ایک اور بات تمہیں بتاؤں، خواتین تو تمہیں سخت ناپسند کرتی ہیں۔ کیسے کیسے بتانا ذرا۔ بھائی خواتین کا کام کچن میں زیادہ ہوتا ہے، ایک تو چولہے میں آگ جل رہی ہوتی ہے، اور دوسرے تمہارا جھلسا دینے والا احساس۔ توبہ ہے، بیچاریاں چھوٹی سے لے کر ایڑی تک پسینے میں شرابور تمہیں کوس رہی ہوتی ہیں۔ اچھا ہاں، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہاری ان باتوں کو سن کر اپنی ہار مان جاؤں گی؟ ارے ارے ٹھہرو ٹھہرو، ابھی اور سنو۔ جناب ان خواتین کو کہیں پارٹی یا فنکشن میں جانا ہو تو مصیبت، ادھر ذرا سا میک اپ کیا، ادھر ذرا سا پنکھا کیا دور ہوا، سارے کا سارا میک اپ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر جو تمہیں گالیاں پڑتی ہیں تو میرا تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ او جاڑے منہ پھاڑے، یہ جو تم خواتین کے فیشن اور میک اپ کی بات کر رہے ہو نا، تمہارا بھی پتا ہے مجھے، سردی میں یعنی جاڑے میں تو فیشن کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تم سے بچنے کے لیے اچھے خاصے فیشنیبل کپڑوں پر بھی بڑے بڑے سویٹر اور جرسیاں پہننی پڑتی ہیں، جس سے سب کچھ چھپ جاتا ہے۔ اس وقت بھی خواتین تمہیں برا بلا کہہ رہی ہوتی ہیں، اس وقت تم کہاں ہوتے ہو؟ گرمی بہن، خدا کا شکر ہے میں نے کبھی اتنی شدت سے لوگوں پر وار نہیں کیا جتنا تم کرتی ہو۔ تمہارے ہوتے ہوئے تو نہ کھانے کا مزہ ہے، نہ پہننے کا، نہ کہیں بیٹھنے کو من چاہتا ہے، نہ آرام کرنے کو۔ بچہ، بوڑھا، جوان، ہر کوئی تجھ سے تنگ، ہر ایک تجھ سے خفا۔ ارے میری مانو تو اپنا یہ منہ لے کر یہاں سے کھسکنے کی سوچو۔ اوئے اوئے چاڑے، عقل کے اندھے، شکل کے گندے، تمہیں پتا نہیں ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے جانے کا کہہ رہے ہو؟ میں تو اس جگہ سے تمہارا نام و نشان مٹا دوں گی۔ تمہیں پتا ہے جہاں گرمی آ جائے وہاں سردی یعنی جاڑے کا کوئی وجود نہیں رہتا۔
یہ تو شکر کرو اب تک میں نے تمہارے وجود کو برداشت کیا ہوا ہے. میں چاہوں تو کبھی بھی تمہیں یہاں گھسنے نہ دوں. اس جگہ پر میں بہت زور آور ہوں، ہر کوئی مجھ سے ڈرتا ہے یہاں. اور ہاں، اب میں تمہاری طرف آ رہی ہوں. میرا اگلا نشانہ تم ہی ہو. اب میرا نشانہ تم ہو. کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ سلسلہ آئینہ سن لیا ہم نے. سامعین، آغاز میں ہم بات کر رہے تھے اپنے کاموں کو احساس سے ذمہ داری کے ساتھ کسی کے کہے بغیر کرنے کے حوالے سے. اور ایک لڑکی کا مجھے یاد ہے کہ جب بھی اسائنمنٹ کی ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے تو وہ جلدی سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور مقررہ تاریخ سے پہلے ہی وہ اپنے کاموں کو مکمل کر لیتی ہے. باقی اسٹوڈنٹس جہاں پر رو رہے ہوتے ہیں کہ اسائنمنٹ جمع کروانے کی ڈیٹ آ چکی ہے تو وہ لڑکی بڑی پرسکون ہوتی ہے. اور یوں جب ہم اپنے کاموں کو خود سے ذمہ داری کے ساتھ وقت پر کر لیتے ہیں تو اس سے ہم ذہنی طور پر پرسکون ہوتے ہیں، وہ کام اچھے طریقے سے بھی کر پاتے ہیں اور ہم سے وابستہ لوگوں کی نظر میں ہماری اس اچھی عادت کے حوالے سے ہماری اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے. ابھی وقت ہوا جاتا ہے پروگرام راہ زندگی کے اختتام کا، لیکن اس سے پہلے آئیے اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور جھکائیں اور مل کر کریں دعا. خداوند پاک خدا، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، فضل بخش دیجئے کہ ہم اپنے سارے کاموں کو مقررہ وقت پر کر سکیں، اچھے طریقے سے کر سکیں اور حکمت سے کر سکیں. خداوند پاک خدا، سبھی سامعین کے لیے آپ کی حضوری میں التجا کرتے ہیں، ان کو بہت برکت عطا کیجیے، ہر کام میں ترقی عطا کیجیے اور خوشحالی اور برکت آپ کے لوگوں کی زندگی کا حصہ ہو. خداوند پاک خدا، اس دعا کو ہم مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین. اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.